کیا ہے سجدہ صاحب کسے کہتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی اس کے متعلق ہے کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ نماز کے اندر بھولے سے واجب رہ جائے تو پھر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی نماز عشاء کے وتر ادا کر رہا تھا تو وطروں کے دوران آدمی نے دعائے قنوت کے لیے تکبیر قنوت نہیں کی، دعائے قنوت نہیں پڑھی، آدمی نے الحمد شریف پڑھی، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھی تو سیدھا رکوع میں چلا گیا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جب رکوع میں گیا تو اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو یہ واجب ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ دوبارہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ آدمی اسی طرح اپنی نماز کو ترتیب کے لحاظ سے جاری رکھتے ہوئے نماز مکمل کرے گا۔ جب وہ قعدہ اخیری میں بیٹھے گا تو پھر کیا ہے کہ وہ اتحیات پڑھے گا، اور بہتر یہ ہے کہ وہ درود شریف بھی پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ کر پھر وہ ایک طرف دانی طرف سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر وہ 2 سجدے کرے گا، جس طرح نماز میں کرتے اسی طرح دونوں سجدے کرے گا، اور پھر وہ اتحیات میں بیٹھ جائے گا، پھر دوبارہ وہ اتحیات سے نماز شروع کرے گا، تو پھر وہ یوم یقوم الحساب پڑھ کے سلام پھیر دے گا، نماز سے فارغ ہو جائے۔ یہ ہے سجدہ صاحب، اسے سجدہ صاحب کہتے ہیں، یعنی کہ نماز میں بھولے سے واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب سے اس کی نماز جو ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ ہے، تو اس سے اس کی سجدہ صاحب سے کمی پوری نہیں ہوگی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی ہے جو کہ ہمارے نمازیوں میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ سنتیں ہوں، نفل ہوں، فرض ہو، وتر ہو، کوئی بھی نماز ہے وہ ادا کر رہا ہے، تو وہ رکوع میں جاتا ہے۔ جب رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ جلدی جلدی سجدے کی طرف جھک جاتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہاں پر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر آدمی اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ کی طرف جھکے، یعنی کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہونا، یہ واجب ہے، اسے قومہ کہتے ہیں۔ تو اگر آدمی نے جلدی جلدی میں رکوع سے کھڑا ہوا پھر واپس چلا گیا سجدے کی طرف، تو آدمی نے صحیح طرح قومہ نہ کیا تو یہ واجب ہے، واجب رہ جائے گا، تو پھر سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان وقف کرنا، یعنی ایک سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی سیدھی ایسی طرح حالت میں بیٹھ جائیں، تو پھر دوسرے سجدے کے لیے جھکنا چاہیے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان وقف کرنا، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ تو جو آدمی دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ نہیں کرتا یعنی وقف نہیں کرتا، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اسے ترک کیا ہے۔ بھولے سے اگر کر دیا تو پھر سجدہ صاحب ہوگا، اگر سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا نمازی حضرات جو ہیں ان سے یہ میری بڑی ہی دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ آپ ٹائم بھی دیتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، گرمی کی شدت برداشت کرتے ہیں، سردی کی شدت برداشت کرتے ہیں، ٹائم بھی نکالتے ہیں، لیکن نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، تو مہربانی ہے کہ اپنے محلے کے امام صاحب، قاری صاحبان سے آپ نماز سیکھ کر پھر نماز پڑھا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح نماز سیکھنے کی، اسے ادا کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آدمی جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ پر آیت سجدہ آتی ہے اس جگہ پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اچھا، سجدہ تلاوت کے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی سجدہ تلاوت کرے تو اس وقت سجدہ کرنا چاہیے۔ اچھا، جو آدمی تلاوت سن رہا ہے اس کے اوپر بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، جب کہ اس نے تلاوت کو غور سے سنا ہو۔ تلاوت کے الفاظ آپ کے کانوں میں آ گئے، آپ نے سن لیا تو آیت سجدہ سن لی یا آیت سجدہ کی تلاوت کی، تو ان دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ جب مسائل کے اندر ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اسی وقت آپ کو فوراً سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیے۔
نماز کے علاوہ آپ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو پوری آیت کریمہ آپ پوری کر کے پھر قرآن پاک کو ٹھپ کر کے بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھیں، پھر آپ سجدہ تلاوت کریں۔ اگر آپ قبرستان میں تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں پر سجدہ تلاوت آ گئی تو وہاں پر سجدہ نہیں کریں گے۔ اس کے متعلق ہے کہ آپ سیدھے جلدی گھر آئیں گے اور گھر آ کر پھر آپ آیت سجدہ کی تلاوت جو کی تھی آپ گھر آئیں گے اور گھر آ کر آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ ہے۔ اچھا، سجدہ تلاوت کرنے کے متعلق کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کہ آپ سیدھے بالکل کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدہ میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، اور سجدہ میں جا کر جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگیں، دونوں گھٹنے زمین پر ہوں، پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر ہو، پھر آپ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اس سے آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ہے کہ سجدہ تلاوت میں نہ آپ نے کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس میں رکوع کرنا ہے، اور نہ ہی سجدہ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سلام پھیرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، ہاتھ آپ کے نیچے ہوں گے، سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدہ میں جائیں گے، سجدہ سے فارغ ہو کر آپ کھڑے ہو جائیں تو سجدہ سے فارغ ہو جائیں گے، سلام پھیرنے کی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے سجدہ تلاوت کے متعلق۔ پھر بھی اگر کسی آدمی کو دینی مسائل درپیش ہو تو میرا یوٹیوب چینل قاری احسان الحق ازدی امینی کے نام سے بنا ہے، اس پر آپ لنک کر سکتے ہیں، جائیں تو آپ کو انشاءاللہ دینی سوالات کے جوابات ملیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا